حسن بھائی، ابتدا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ 18 ذوالحج کے دن کے حوالے سے ہمارے یہاں تاریخ میں دو اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے: عید غدیر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کا دن۔ عید غدیر کے حوالے سے ہمارے اہل تشیع حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس روز نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ اعلان کر کے ان کو جانشین مقرر کیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو اس کے بعد سے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی الاسلام کے بعد ان کا جانشین سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ غدیر خم کا جو واقعہ ہمارے اہل سنت کے علماء کرام بھی اپنے ممبروں سے بیان کرتے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور کیا اہل تشیع حضرات کا یہاں سے یہ استدلال کرنا کہ اس روز نبی علیہ السلام نے کوئی اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیا یہ صحیح استدلال ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ہماری امت کی علمی تاریخ کا بغیر کسی تعصب کے جائزہ لیں تو یہ حقیقت دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی کہ جس وقت کوئی بھی نظریہ، کوئی فلسفہ انسانوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی تفہیم و تبیین میں، اس کے اطلاقات میں، مصداقات کی تعین میں، نئی صورتحال جب سامنے آتی ہے اس میں اصولی ہدایت کی تطبیق میں اختلافات ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہماری امت کے اندر بھی یہ اختلافات ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو فقہی روایت ہے وہ انہی اختلافات کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ فروع کے اختلافات ہوتے ہیں، ان میں بھی جو اصولی نوعیت کے اختلاف ہیں وہ فہم کے اختلاف ہوتے ہیں، متون کو سمجھنے کے اختلاف ہوتے ہیں۔ وہ دین کی جو بنیادی ہدایت ہے اس سے قطعاً کوئی انحراف پیدا نہیں ہوتا۔ آپ شوافع کے اصول دیکھیے، احناف کے اصول دیکھیے، باقی اور جتنے ہمارے ہاں فقہی مکاتب فکر رہے ہیں، وہ سب کے سب نصوص کے فہم، خبر روایت کے ساتھ اس کی تکذیب، قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اسی طریقے سے صحابہ کا تعامل اور آثار، اس پس منظر میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یہ اختلافات قیامت تک رہیں گے اور ان میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اختلاف پیدا ہی نہ ہو، اس لیے کہ جہاں انسان ہوگا وہاں فہم کا دخل ہوگا، جہاں فہم کا دخل ہوگا وہاں پر متن کو سمجھنے کے لیے کچھ اصولی توجیحات بنیں گے، ان سے پھر مکاتب فکر وجود میں آئیں گے۔ یہ اختلافات امت میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو دین کا بنیادی سٹرکچر ہے، دین کا بنیادی ڈھانچہ اور شاکلہ ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ خدا کے مطالبات پر عمل درآمد کرنے کی کچھ مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ہماری امت کی جو علمی تاریخ ہے اس میں اگر آپ بڑے انحرافات کا جائزہ لیں، انحرافات جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر لفظ کو اختیار کرتے ہوئے ایک منفیت تو موجود ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل دین سے ہٹ گئے ہیں، لیکن یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ اختلاف کی نوعیت وہ نہیں ہے جو پہلے میں نے بیان کی ہے کہ فقہی نوعیت کا اختلاف یا نصوص کے فہم کا اختلاف یا اطلاق کا اختلاف، یہ صورتحال نہیں ہے۔ ایک اصولی سے آگے بڑھ کر جو بنیادی شاکلہ اور ڈھانچہ ہے اس کے مساوی ایک پیرلل پورا کا پورا نظام فکر ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک پورا کا پورا جس کو آپ کہتے ہیں فکری شاکلہ ہے جو تشکیل پا گیا ہے، اور وہ فکری شاکلہ جو دین کے مبادی ہیں ان سے متصادم ہے، ان کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے۔ تو دو ہی تعبیرات ہیں، ان میں پہلی تعبیر جو ہے وہ شیعت کی تعبیر ہے۔ اہل تشیع کا جو نقطہ نظر ہے وہ پورے اسلام کے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر انحراف کی سب سے نمایاں مثال ہے۔ یہ متون کے فہم کا اختلاف نہیں ہے، یہ دین کے مبادی کے اندر ایک ایسی جہت کو شامل کرنا ہے جو دین سے بالکل باہر کی چیز ہے، عدم واقفیت ہے مسلمانوں کا جو کانٹینٹ ہے قرآن و سنت اس سے۔ اور دوسرا جو بڑا انحراف ہوا ہے وہ ہمارے یہاں تصوف کا انحراف ہے۔ اس انحراف نے بھی جو بنیادیں تھیں ایمانیات کی، جو مطالبات تھے خدا کے، جو تقاضے تھے، جو اس کی منشا تھی، اس کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یعنی خدا کا دین یہ کہتا تھا کہ محکمات کے در پہ ہو، انہوں نے کہا نہیں، ہم متشابہات کے در پہ ہوں گے۔ خدا کا دین یہ کہتا تھا کہ ذات کو نہیں جانتے، صفات سے خدا کو پہچانو، انہوں نے کہا نہیں، ہم ذات کے در پہ ہوں گے۔ خدا کا دین یہ کہتا تھا کہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، انہوں نے کہا نہیں، نبوت کا خاتمہ صرف ایک پہلو سے ہوا ہے، ہم اس نبوت کا اجرا مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے توحید کا بنیادی تصور، رسالت کا بنیادی تصور، آخرت کا بنیادی تصور، شریعت کا بنیادی تصور، یہ سب کے سب تصورات ایک نئی کونیٹیشن میں سامنے آئے۔ تو اس لیے میں اپنی طالبانہ رائے میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں دو ہی بڑے انحرافات ہیں، باقی انحراف کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ اختلاف کے دائرے کی چیزیں ہیں۔ تو ان میں پہلی شیعت ہے، دوسرا تصوف ہے۔ آپ یہ دیکھیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی یا ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ اس کی بھی بڑے واضح مثال ہے کہ دو ہی بڑی گمراہیاں پیدا ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری امت کے اندر ہمیشہ وہ لوگ رہے ہیں جو ان دونوں گمراہیوں کو گمراہی کہہ کر ان سے اپنا دامن بچاتے رہے ہیں۔ آپ دور اول میں دیکھیں، دور متوسط میں دیکھیں، اور اس دور میں دیکھیں، ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی مجتہد، کوئی نہ کوئی مجدد اٹھتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کی جو تنقید کا اصل ہدف ہوگا وہ یہی دو چیزیں ہوں گی۔ آپ امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، آپ شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، آپ اس دور کے اندر امام فراہی کو دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی جو چیز تنقید کا اصل موضوع بنی ہے وہ یہی دو انحرافات ہیں۔ ایک اہل تشیع کا جو قرآن مجید سے اور احادیث سے استدلال کے نام پر دین کی ایک نئی شکل پیش کرنا ہے، اور دوسرا تصوف کا۔ وہاں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ دین کے اندر سے چیزیں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک پورا کا پورا مساوی نقطہ نظر۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ جب غامدی صاحب نے تنقید کی ہے تصوف کے مبادی پر، تو جو لوگ اس کے ماننے والے تھے انہوں نے پورے زور سے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کچھ آپ دین کی روشنی میں جائزہ لے رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی عبارتوں کا، ان کے افکار کا، یہ ایک غلط فہمی اور خلط مبحث ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ ان کے نظام فکر میں جائیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ وہ نبوت کو کیسے دیکھتے ہیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ وہ عرفان کو کیسے دیکھتے ہیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ ان کے ہاں وحدت الوجود کا تصور کیسے پیدا ہوا ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہاں جا کر دیکھیں، تو اسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک پورا مساوی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے جب تصوف پہ تنقید کی ہے تو یہی کہا ہے کہ وہ ایک پورا کا پورا متبادل نظام فکر ہے، ایک پیرلل سٹرکچر ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں نہ اصطلاحات دین سے پیدا ہوئی ہیں، نہ ان کے اطلاقات دین سے پیدا ہوئے ہیں، نہ ان اطلاقات کے تقاضے دین سے پیدا ہوئے، سب کچھ ان کی اختراع ہے۔ لہٰذا یہ ایک طرح کا ٹریبیوٹ پیش کرنا ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا گویا ایک نیا دین بن گیا ہے، ایک پورا کا پورا، کیونکہ دین کافی ساری چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں اصول ہیں، مبادی ہیں، تقاضے ہیں، تصور ہے، ربوبیت کا، عبادت کا، وہ سب، تو وہ سب کچھ انہوں نے پھر تشکیل دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑا کام کیا ہے، بہت خراج تحسین اس پہلو سے کہ باقاعدہ کوئی فقہی جزیہ نہیں پیدا کیا، لیکن حقیقت میں وہ دین کے متبادل ایک پوری کی پوری پیرلل مساوی ایک تاریخ رکھتی ہے، ایک حقیقت رکھتی ہے، اس لیے ہم اس کو انحراف کہتے ہیں۔ اور غامدی صاحب نے بھی جب اس پر کام کیا ہے دین کے مبادی پہ، تو یہی کہا ہے کہ اس کو تصوف سے اور یہ جو ہمارے ہاں تاریخ سے یہ روایت پیدا ہو گئی ہے، اس سے ان کو الگ کر دیا ہے۔ اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جس کو آپ یہاں زیر بحث لے کر آئے ہیں، اگر آپ اس کو قرآن کی روشنی میں سادہ حقیقت پر پرکھ کے دیکھیں تو کچھ چیزیں اتنی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کے دائرے میں کھڑے ہو کے قرآن و سنت کو اصل سمجھتے ہیں تو ان کا انکار ناممکنات میں سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دین کے باب میں جو بھی خدا کی اسکیم زمین پر روبہ عمل ہوگی، اس کا فیصلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ نے کرنا۔ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اور اس پہنچانے میں اگر کوئی تردد، کوئی غفلت، کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے پہنچنے کے بعد جن تک یہ پہنچا ہے وہ نہیں مانیں گے اس کو، تو ان کے ساتھ ایک نتیجہ ہے جو دنیا میں مرتب کروں گا۔ تو اپنے پیغمبر کو یہ تنبیہ کی ہے کہ میرے اس پیغام میں، چونکہ پیغمبر زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، دھمکا رہے ہوتے ہیں، اس سے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چیزیں منوا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کر دیا ہے پیغمبر کو کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں اس میں حرف اور شوشے کا اختلاف یا کمی بیشی ہوئی تو جو سزا میں نے اپنے مخاطبین کو دینی ہے جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یاد رکھو کہ یہ جو رگ جان ہے، یہ رگ جان ہم تمہاری بھی کاٹ دیں گے۔ بظاہر آپ سوچیں کہ یہ بات آدمی کو کتنی بھاری لگے گی کہ جو میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن مجید کی آیت کا لفظی ترجمہ ہے کہ رگ جان ہم یہاں سے کاٹ دیں گے اگر ہماری بات کچھ تھوڑی سی اوپر نیچے ہوئی۔ آپ یہ دیکھیے اس کی ایک اور مثال، سیدنا یونس علیہ السلام، یعنی اللہ کے رسول، فرستادہ پیغمبر، ان کو ایک مشن پر مامور کیا گیا، اور مشن میں بھی جو غلطی ان سے ہوئی، وہ غلطی کیا تھی؟ اجتہادی غلطی اور جانب حق میں غلطی، کہ بھئی اب اللہ کا ان پر عذاب آنا ہے تو میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قوم کو تو چھوڑ دیا، فی الحال وہ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں اپنے ایک اجتہاد سے غلطی کر بیٹھے تھے ان کو سزا دی۔ اور ذرا سوچیں، تصور کریں جس نوعیت کی وہ سزا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں جب ہم اس کی تصویر پڑھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈال دیا، اور وہاں پر وہ توبہ استغفار کرتے رہے، اور پھر جا کے اللہ نے ان کو وہاں سے خلاصی ہوئی، نجات دی۔ اور پھر تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ دین کی جب بھی کوئی بات ہوگی تو اس میں پیغمبر فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے،
اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. پیغمبر کا کام ہے جو کچھ اللہ انہیں ہدایت کرے گا اس کو پہنچانا. تو اب پہنچانے کا کام کیسے کرنا یہ بھی اللہ نے طے کر دیا. یعنی اس میں بھی پیغمبر کا اجتہاد نہیں ہے, اور پیغمبر کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور تمہارا کام اس کا بلاغ عام ہے, اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں. یہ تو پیغمبر کی شفقت, رافت, رحمت, عنایت ہے کہ وہ دین کی اس ہدایت کی شرح و وضاحت بھی کر دیتے ہیں, اس کا مماثل صورت میں اطلاق بھی کر دیتے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی تردد سوال پیدا ہوتا ہے اس کو بھی کھول دیتے ہیں. کوئی خدا کے کلام کے عقلی مضمرات ہیں, لسانی مضمرات ہیں, اس کی بھی توضیح کر دیتے ہیں. یہ اس کی محض عنایت ہے. وہ نہ کریں, ان پر کوئی پابندی دین نے عائد نہیں کی. دین نے بتا دیا ہے کہ تمہارا کام ہے, یہ لوگ چھپاتے ہیں آیتیں, تم نے ان کو پہنچانا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, لوگوں تک ان کو پہنچا دو پوری طریقے سے. پیچھے بتایا ہے کہ جو پچھلی گروہ تھے ان کو جب ہم نے دیا تو وہ اس کو چھپاتے تھے, تم نے پہنچانا ہے, بلاغ عام کرنا ہے, اور پھر لوگ اس پہ غور و فکر کریں گے. تو پیغمبر کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ اس کی توضیح و تشریح بھی کر دیتے, ورنہ وہ اس کی بھی مکلف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دین ان کو دیا جاتا ہے وہ بے کم و کاست پہنچنا ہے. اب اس دین کو آپ پڑھ جائیں, الحمد سے والناس تک اس دین کو پڑھ جائیں. اس میں اگر کوئی ادنا اشارہ, کوئی ادنا مماثلت, کوئی ایسا کنایا, کوئی ایسی جھلک کوئی دنیا میں ڈھونڈ کے لا کے دکھا دے کہ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ روئے زمین کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے ایک ولایت یا ایک وسیع یا ایک نائب کا انتخاب کر کے پیغمبر کی زبانی اس کو تصویب دلوائیں گے. ذرا اس قرآن کو پڑھیں. یعنی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد تو یہ تصور کسی صورت میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا, چاہے جائے کہ ہم قرآن مجید سے اس کو اخذ کریں. یعنی اس قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ختم نبوت کی جو اسکیم تمہارے سامنے 4000 سال پہلے بنائی تھی ہم نے, جب سیدنا ابراہیم کی قوم کا استعفیٰ کیا, اس میں پیغمبروں کا انتخاب کیا, قوموں کو شہادت کے منصب پر فائز کیا, ایک قوم فیل ہو گئی بنی اسرائیل کی, تو آخری امت میں تاسیس ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ختم نبوت بھی ہو گیا, ختم رسالت بھی ہو گیا, جو کچھ پیغمبر کو الہام کش وحی ہوتی تھی سب کا خاتمہ کر دیا میں نے. اب قیامت تک تم نے کیا کرنا ہے, اس دین پر عمل کرنا ہے, اور وہ دین کیا ہے, اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ بھئی دین مکمل ہو گیا. تو اب اگر کسی نے پیغمبری کا دعویٰ کرنا ہے, جیسے کہ ہمارے یہ قادیانی احمدی حضرات کرتے ہیں, تو قرآن مجید میں جانا پڑے گا, وہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو برآمد کر کے لانا پڑے گا. یعنی وہاں پر پیغمبر کو بتانا ہے کہ میرے بعد یہ آئے گا شخص. آپ دیکھیے یہ جو وحی اور اسلام کا سلسلہ تھا پیچھے, اس سب میں کیا ہوتا تھا, پچھلا پیغمبر پیشن گوئی کرتا تھا اگلے کی, اور وہ تصدیق ہوتی تھی ایک پہلو سے, تو دوسرا آ کر اس کا حوالہ دیتا تھا, وہ جو اس نے کہا تھا میں آ گیا ہوں. تو جو کچھ آپ نے روئے زمین پر حوالے دینے ہیں وہ قرآن مجید سے نکال کے لانے پڑیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آیات میں پڑھ کے بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ختم نبوت تو ہم کر رہے ہیں, دنیا کا معاملہ قیامت تک چھوڑ رہے ہیں, ہمارا عمومی قانون اس میں چلتا رہے گا, قوموں کو عزل و نسب کا قانون ہو یا خدا کی نصرت کا جو بھی ہے, لیکن یہ والا فیصلہ اب ہم کر رہے ہیں یہاں پر. تو پیغمبر نے نومینیٹ کر دیا, تو پیغمبر کو وہاں پہ نومینیٹ کر کے اس پر لوگوں کو ایمان کی جگہ پہ کھڑا کرنا تھا. یعنی یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں آج کے دن کہ میں غدیر خم میں سیدنا علی کی ولایت کو مانوں یا ان کے مولا ہونے کو یہ اس نسل کو جو وہاں موجود تھی اس سے منوانا تھا. ان کو یہ اس بات پر قائل کرنا تھا کہ یہ خدا کی وحی ہے جس میں مجھے یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ میرے بعد یہ انتخاب جو ہے وہ اس شخصیت کا ہو گیا ہے. تو نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا, نہ قرآن مجید کے کسی دور دور حواشی میں بھی یہ چیز زیر بحث آتی ہے, نہ صحابہ اکرام کے حاشیہ خیال میں یہ نقطہ نظر تھا. جو کچھ نقطہ نظر لوگوں نے اس سے برآمد کر لیا. نہ روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے خود اس روایت کو اس کے ماخذ میں نکال کے پڑھ لیں کہ وہ اس چیز کو زیر بحث لاتی ہے. یعنی وہ واقعہ ہی بالکل مختلف, اس کا اطلاق اور مصداق ہی بالکل مختلف, اس کے اندر سرے سے کوئی صورتحال ہی نہیں پیش نظر. یعنی روایت کی بھی غلط تفہیم ہوئی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اور خود قرآن مجید جو ختم نبوت کر چکا ہے, ختم رسالت کر چکا ہے, اس کے اندر ایک پورا کا پورا رستہ کھولنے کی کوشش کی گئی اس تصور کے نتیجے میں. روایت کیا ہے؟ روایت اتنی سادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جو آخری آپ کا خطبہ ہے حج کا وہ دے کر واپس آ رہے ہیں, زندگی کے آخری ایام ہیں. اچھا سوچے ذرا, تصور کریں کہ پیغمبر کی زبانی دنیا تک یہ دعوت پہنچانی, وہ تو میں پیچھے بتا چکا پیغمبر یہ کام کر نہیں سکتا, لیکن اگر خدا نے بھی کروانا تھا تو اس کا موقع بھی حج تھا. نہ حج پہ کوئی چیز زیر بحث آئی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی, نہ تلقین کی. وہاں سے واپسی کا سفر ہو رہا ہے, ایک مقام ہے جس کا نام اس عید سے منسوب کر دیا گیا. اس مقام پر ٹھہراؤ ہوا. جب کہیں پر آپ ٹھہرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں, ان معاملات میں قضیہ زیر بحث آیا ہے.
وہ قضیہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ قبل یمن کے اندر سیدنا علی کو ایک مسئلے کے اندر حاکم بنا کے بھیجا. صحابہ اکرام کے مابین ایک معاملے میں جو کچھ یمن میں ان کو فتوحات ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں کچھ مال حاصل ہوا، اس میں کچھ تنازع پیدا ہوا. اس تنازع کے حل کے لیے ایک شخص کو مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھیجا ہے. اب جب وہ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اندر اس کی تفصیلات بھی حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں کہ جو تنازع تھا اس میں خود انہوں نے اپنے لیے ایک چیز کا انتخاب کر لیا ہے. اس پر صحابہ اکرام جو ہیں وہ جذبیز ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک نوعیت کا رنج اور قلق پیدا ہوا، جیسے انسانوں کے مابین معاملات میں ہو جاتا ہے. وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں. ایک موقع پیدا ہوا ہے، وہ حج سے واپسی میں بھی ہو سکتا تھا، وہ مدینے جا کر بھی ہو سکتا تھا، وہ دوران سفر بھی ہو سکتا تھا. اس مقام پر زیر بحث آ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم کہیں جا رہے ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو، اس نے رسول اللہ کے سامنے رکھ دی ہو، تو وہ سب کچھ صورتحال آپ کے سامنے آئی. اس صورتحال میں آپ نے چند اصلاحی نوعیت کی باتیں کی ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے دل میں ان کے بارے میں تردد پیدا ہو رہا ہے، دیکھو انہوں نے وہاں جا کر اپنے انتخاب سے کوئی کام نہیں کیا. یعنی پہلے یہ چیز ذہن میں رکھو کہ یہ شخص اپنی خواہش سے نہیں کیا، میں نے اس کو مقرر کیا تھا. اور میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور اس انتظامی ریاست کا، ان معاملات کا سربراہ بھی ہوں. تو میں نے ان کو وہاں بھیجا تھا. تو بھائی جب میں نے ان کو بھیجا تھا تو اب تم سوال مجھ سے کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے مقرر کردہ کسی شخص کے اوپر تمہیں اعتراض ہے تو وہ اعتراض اس پر نہیں، وہ اعتراض مجھ پر اعتراض ہے کہ میری تم اتھارٹی کو نہیں مانتے کہ میں کسی کو بھیج سکتا ہوں. تو جو مجھے مانتا ہے اتھارٹی میں وہ اس کو بھی مانے، کیونکہ اس کو میں نے مقرر کیا. یہ دیکھیے بالکل ایسی بات ہے کہ جس وقت آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ کو پولیس کا کوئی سپاہی روک لے اور اس سپاہی کو آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، میں تمہیں نہیں مانتا، تو وہاں پر گورنر آ جائے تو وہ آ کر کہے گا کہ جو میری حیثیت ہے وہ اس کی حیثیت ہے، اس کو حق ہے تمہیں روکنے کا، کیونکہ اس کو میں نے مقرر کیا ہے اور مجھے عوام نے مقرر کیا. تو اس پس منظر کی بات ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. بھائی جو مجھے مانتے ہو سربراہ، مجھے مانتے ہو کہ میں یہ حق رکھتا ہوں، تو پھر اس کو بھی حق تھا کہ وہاں جا کر یہ فیصلہ کرتا. آپس میں اگر کوئی اس طرح کا کمی بیشی ہے، دکھ رنج ہے، تو اس کو رفع دفع کرو اور دل صاف رکھو. تو اس نوعیت کی بات ہے. نہ یہاں پر کوئی وصیت، نہ کوئی ولایت، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کی منتقلی، کوئی چیز طرح سے بحث نہیں ہے. اور جہاں پر یہ موضوعات زیر بحث آئے وہاں پر یہ چیز زیر بحث نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے میرے بعد کیا ہوگا، اقتدار کے معاملات کے بارے میں کیا ہوگا. آپ کی اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا کہ وہ بتا دیا لوگوں کو کہ بھائی اس کے بعد کون شخص یہ اہلیت رکھتا ہے. پھر بتایا الائمۃ من قریش، پھر بتایا کہ لوگ انہی کو مانتے ہیں تو انہی میں سے حکومت کا انتخاب بھی کر لیں گے. تو یہ سارے معاملات جہاں زیر بحث آنے تھے وہاں پر یہ کوئی نہیں ہے کہ غدیر کا واقعہ اور سیدنا علی کو ہم نے نامینیٹ کر دیا. اور جہاں پر یہ زیر بحث ہے وہاں پر وہ زیر بحث نہیں کہ ہم کوئی بات کے مستقبل کا فیصلہ کر کے جا رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ انسانوں نے جس وقت ایک تصور پیدا کر لیا تو اس کی تائید میں جو دلائل اور شواہد جمع کیے جاتے ہیں اس کی یہ روشن مثال ہے. اور یہ آپ سنی شیعہ کے تعصب سے نکال کر کسی غیر مسلم کو دکھا دیں، کسی ایسے شخص کو دکھا دیں، کسی ایگنوسٹک کو بھائی یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں حق کی شہادت دو، کیا یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ تو وہ پکار اٹھے گا کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے. تو یہ پورا تصور، میں اس کو بدعت بھی نہیں کہتا، بدعت بھی کسی چیز کو دین بنا کر پیش کرنے میں ہوتی ہے. یہ پورا کا پورا ایک پیرلل نظام فکر ہے اسلام کے مقابلے میں. اور اس میں صرف یہاں تک نہیں ہوتا، پھر آپ دیکھیے کہ جب ان تصورات کو آپ مان لیتے ہیں، وہ غدیر خم کا ہو، حدیث کسا کا ہو، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہو ازواج مطہرات یا اہل بیت کے بارے میں، ان سب کو جب مان لیتے ہیں تو وہ اصل دین کی طرف جاتے ہیں. اور وہ اصل دین کیا ہے کہ خود پیغمبر سے پہلے بھی امام ہے، پھر فرشتوں سے اوپر بھی امام ہے، اور پھر کائنات کی وجہ تخلیق اور مقصد بھی امام ہے. تو وہ پھر صورتحال وہاں تک جاتی ہے. اس لیے میں اس کو امت کی تاریخ کی سب سے بڑی گمراہی سمجھتا ہوں. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کسی پر کوئی الزام نہیں ہے، نقطہ نظر ہے اہل تشیع کا، ان کا ہم احترام کرتے ہیں. اس احترام کے ساتھ اصل دین کو سامنے رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ جو تصور ہے یہ اسلام کے بالکل پیرلل کھڑا ہوا. یہ اسلام کے مبادی ہیں، اس میں اللہ اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد فرشتے ہوتے ہیں، پھر کتابیں ہوتی ہیں، پھر پیغمبر ہوتے ہیں، روز جزا ہوتا ہے. اس میں یہ کوئی تصور نہیں ہے جو آپ نے پیدا کر لیا ہے. یہ سب خواہشات کی قرات ہے. تو میں اس چیز کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. یہ کوئی ہمارے رائج ہے اور مسلمان علماء کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، سب سے بڑھ کے ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے دین کی صحیح تبلیغ کرنی ہے تو اس طرح کے تصورات کو پورے استدلال کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں ترک کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو تصور ہے یہ بالکل دین سے مختلف تصور ہے. یہی معاملہ اگر کنسسٹنٹ رہنا ہے تو پھر اصول میں تصوف کے بارے میں بھی ہوگا، اور یہی معاملہ اگر کنسسٹنٹ رہنا ہے تو خود نبوت کی ایک دوسری جہت
رسالت کی جو منصبی ذمہ داری تھی جس میں پیغمبر کو غلبہ ملتا تھا، پیغمبر زمین پہ سرفراز ہوتا تھا، پیغمبر کی جماعت کے ساتھ نصرت کے وعدے تھے، وہ دین کی سیاسی تعبیر میں زیر بحث آ گئے۔ میں اس کو پیرلل گمراہی تو نہیں شمار کرتا، اس لیے کہ وہ پھر نبوت سے نیچے اتر کے اطلاق میں رسالت کے کچھ کاموں کے اندر اشتراک پیدا کرنا ہے، لیکن وہ بھی ایک بڑی انحراف و بڑی گمراہی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں متنبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ غدیر خم پر میرا نقطہ نظر ہے۔